السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میں آپ کی شگفتہ میم، میں نے اردو ٹیچر بول رہی ہوں۔ تو میں نے آپ کو پڑھایا تھا، کہانی پڑھائی تھی گھوڑے اور ہرن کی کہانی، یہ میں نے آدھا ہی پڑھایا تھا۔ تو تو اس میں گھوڑے اور ہرن کی کہانی میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی کو دکھ نہیں دینا چاہیے، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، محبت سے پیش آنا چاہیے، اخلاق کے ساتھ آپس میں رہنا چاہیے۔ تو تبھی آپس میں دوستی بھی رہ سکتی ہے اور محبت بھی بڑھ سکتی ہے۔ مگر ہرن اور گھوڑے میں جو دوستی پہلے تھی، پھر کیسے لڑائی ہوتی ہے ان دونوں میں، یہ میں نے پہلے پڑھایا، میں نے یہاں تک پڑھایا تھا آپ کو۔ تو کس طرح سے نوبت یہ آئی کہ یہ گھوڑا جو ہے بدلہ لینے پر اتر آیا اور شکاری کی مدد سے۔ تو اب شکاری جب گھوڑے کی پیٹھ پر چڑھ جاتا ہے تو وہ اس کے منہ میں لگام ڈال دیتا ہے۔ اب آگے پڑھیں گے۔ لگام سے کیا ہوگا؟ گھوڑے نے پوچھا۔ تو شکاری نے جب کہا کہ میں تبھی ہرن کو ڈھونڈ سکتا ہوں جب میں تمہیں جہاں جہاں لے جا سکتا ہوں تو اب تمہارے منہ میں لگام ڈالوں گا۔ تو جب گھوڑے نے کہا اس سے کیا ہوگا، تو شکاری نے کہا وہاں سے واپس یہ کہنے لگا کہ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جہاں بھی ہرن نظر آئے گی تو اسی طرح میں تمہیں موڑ دوں گا اور وہاں میں چل پڑوں گا۔ تو اس طرح سے نشانہ بھی میں لگا سکتا ہوں۔ تو گھوڑے نے جب یہ بات سنی تو کیونکہ اس کو انتقام لینا تھا ہرن سے، اس لیے وہ راضی ہو گیا اور اس کو کہا تم میرے منہ میں لگام ڈال سکتے ہو۔ پھر کیا تھا، شکاری نے گھوڑے کے منہ میں جب لگام ڈالی تو دونوں کس کی تلاش میں نکل پڑے؟ ہرن کی تلاش میں نکل پڑے۔ تو تھوڑی دور وہ گئے ہی تھے کہ ان کو ہرن نظر آیا۔ تو گھوڑے نے کہا یہی وہ ہرن ہے جس نے مجھے بہت مارا تھا اور پیٹا تھا، تم اسے مار سکتے ہو۔ شکاری نے کیا کیا؟ شکاری نے گھوڑے کو اسی کے پیچھے ڈال دیا اور تیز تیز دوڑنے لگا۔ دوڑتے دوڑتے جب وہ ہرن کے قریب پہنچے، پھر کیا تھا، شکاری نے تیر چلایا تو تیر کس کے سینے میں جا لگا؟ ہرن کے سینے میں جا لگا۔ تو ہرن نے جب بھاگنے کی کوشش کی لیکن تھوڑی دور جا کر وہ گر پڑا۔ اب گھوڑا جو تھا اس کو ایک طرح سے سکون حاصل ہوا کہ میں نے بدلہ لے لیا کیونکہ اس کا دشمن مر گیا۔ اس نے شکاری سے کیا کہا کہ بھائی شکاری، کہ میں تمہارا احسان مند ہوں، تم نے میری مدد کی، میرا دشمن جو تھا اس کا کام تمام کیا، اس کو مار دیا، اب تم یہ شکار لے جا سکتے ہو۔ شکاری نے کہا ہاں یہ تو ہے، تو اس میں کیا احسان کی بات ہے، مجھے ایک تو شکار ملا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور فائدہ ملا۔ کون سا فائدہ تھا؟ کیونکہ اس کو گھوڑا مل گیا، مگر یہ بیوقوف گھوڑا نہیں جانتا تھا کہ اس کو کیا فائدہ حاصل ہوا۔ تو پھر کیا تھا، شکار نے کہا مجھے پہلے معلوم نہیں تھا کہ تم اتنے کارآمد ہو، یعنی فائدہ مند ہو، اب پتا چلا کہ تم بڑے کام کی چیز ہو۔ یہ کہہ کر اس نے لگام کھینچی، گھوڑا بیچارہ بے بس ہو گیا، کرتا تو کیا کرتا۔ اب دیکھو گھوڑا جو ہے بیوقوف گھوڑا، اس کے منہ میں لگام ڈالی شکاری نے، اس نے بدلہ لینے کے لیے اپنے آپ کو بھی ایک طرح سے پھنسا دیا۔ اس کو ایک طرح سے یہ سوچنا تھا کہ لڑائی جھگڑے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے، بدلہ لینے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ ایک تو ہرن کو بھی مروایا اور خود بھی پھنس گیا شکاری کے ہاتھوں۔ اب جو لگام ڈالی تھی شکاری نے وہ کیسے اس کو نکال سکتا، کیونکہ اس کو مفت میں گھوڑا ملا تھا۔ تو گھوڑا یہ سن کر، یہ دیکھ کر بے بس ہو گیا اور کیا کرتا شکاری گھوڑے کو بستی میں لے آیا۔ وہ دن اور آج کا دن گھوڑے کے منہ سے لگام نہیں نکلی، اور گھوڑے کا کام ہے کہ وہ آدمی کو اپنی پیٹھ پر بٹھائے پھرتا ہے، اس لیے تو کہتے ہیں کہ آپس میں لڑنا جھگڑنا ٹھیک نہیں ہے۔ اب دیکھو تب سے لے کر آج تک گھوڑے کے منہ میں لگام ہے اور انسان اس کو جہاں بھی لے جا سکتا ہے گھوڑا،
وہاں چل پڑتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس سے کیا سبق حاصل ہوا؟ یہی سبق حاصل ہوا کہ آپس میں کبھی بھی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے بلکہ نقصان ہی ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے گھوڑے کو بھی نقصان پہنچا اور ہرن بھی مر گیا۔ تو اس طرح سے یہ سمجھنا ہے کہ ہمیشہ آپس میں دوستی سے، محبت سے پیش آنا چاہیے، کبھی بھی کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ تو آج آپ کا یہ سلیبس جو ہے اردو کا کمپلیٹ ہو گیا۔ کہیں پر بھی کوئی دقت ہے آپ مجھے کال کر سکتے ہو۔ باقی انشاءاللہ خدا حافظ۔